नाजरीन, मैं हूं इरफान कयूम और आप देख रहे हैं DR महबूब न्यूज़ चैनल। आज के हमारे मेहमान डॉक्टर महबूब की मदद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हमास और इसराइल आमने सामने है, किस तनाजुर में आप देखते हैं? मैं इसको इस तनाज़र से देखता हूँ कि मिडल ईस्ट की सूरत यकसर तौर पर बहुत कशीदा, ख़तरनाक और पहले भी हालात हुए हैं। तो इसराइल हावी रहा है ना सिर्फ गज़ा की पट्टी पर और मगरबी पट्टी पर और पूरे फ़लस्तीन के इलाकों पर, और एक उन्होंने खुली जेल बना के रखी हुई है। यानी ये खुली जेल के मायने है, जेल ही हुई ना। एक तरफ समंदर है जहाँ से वो एग्जीक्यूट करते हैं, निकलते हैं, एग्जिट हैं, वहाँ पे वो उनकी पोस्टें बनी हुई हैं, चेक पोस्टें हैं इजरायली फ़ौजियों की। और फिर वहाँ पर उन्होंने यहूदी बस्तियाँ बात कर रखी हैं, उनके हिफाजत के लिए पोस्टें बनाई। फिर उन्होंने ऐसे सिस्टम लगाए हुए हैं कि वो बंदा जब एग्जिट करता है ना वहाँ पर, तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये बंदा हमें वांटेड लिस्ट में तो नहीं था। ऐसे उन्होंने बहुत सारे पॉइंट पे आलात लगाए हुए हैं। लेकिन यहाँ ये सूरत यार पूरे इसराइल के लिए इसलिए ख़तरनाक है कि वो सर पकड़ के बैठ गए। और आप देखें कि पूरा इसराइल में एक अजीब कैफियत है कि वो भाग रहे हैं। एयरपोर्टों के ऊपर देखें वो किस तरह रश है, फ़्लाइट्स नहीं मिल रही और बहुत सारे मुल्कों ने फ़्लाइट्स ही बंद कर दी। अगर आप ह्यूमन राइट्स को समझते हैं तो आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि अगर एक कौम अपना मजहबी त्यौहार मनाने जा रही है, ठीक है, आपने उसके अंदर रखना डाल दिया, दखलंदाजी करके उनको खून के अंदर नहला दिया, क्या ये हमास की तरफ से कार्रवाई बिल्कुल ठीक है? आप इसको मुनासिब समझते हैं? देखें 1943 से लेकर अब तक ये कौम, ये ज्यूज, ये हिटलर ने कहा था कि मैंने अगर इनके इतने लोग मारे हैं ना तो ये इनको ज़िंदा जो जितने चांद एक छोड़ रहा हूँ ना, तो वो इसलिए छोड़ रहा हूँ कि दुनिया को बता सके कि मैंने इतने सारे लोग क्यों मारे। ये जवाब है। ये कौम क्या है? अभी इनका चेहरा ऐसा है कि ये ही फ़लस्तीन जो पहले ये सारे पूरे इस एरिए के मालिक थे और उन्होंने इनको पनाह दी थी इंसानी। आप ह्यूमन राइट्स की अभी बात की है ना, तो ह्यूमन राइट्स की बात ये है कि उन्होंने इंसानी जज्बा खैर सगाली 1943 को इनको आबाद किया था यहाँ पर। और जब ये लोग आबाद हुए, आइए एहसान फरमोशी देख लीजिए। और सुकड़ कर वो बेचारे गज़ा स्ट्रिप तक आ गए हैं। एक मगरबी ऐसा थोड़ा सा है जो समुद्र की तरफ है और एग्ज़िट भी उनकी अंदर से हैं। फिर आगे जनाब वो बॉर्ड लगाई हुई है, बंद किया, वो इसराइल का एरिया डिक्लेयर कर दें, वहाँ पर वो पोस्टें हैं। तो वहाँ से आना जाना, खुराक, नौकरी, आना मिलना, रिश्तेदार, ये वो बड़ा मुश्किल है। तो वो तो आप उस वक्त कहाँ थे जब आप ह्यूमन राइट्स की भी बात कर रहे हैं कि ये जो हुआ उनके मजहबी त्यौहार में रखना डाला। मैं कहता हूँ कि ये 75 साल उनकी जो तारीख़ है, 75 साल जो उनकी काविश है, जो उनकी जद्दोजहद है, वो एक नज़रिए, वो मजहबी मकामात की चाहते हैं कि बेहुरमती ना हो, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनकी हुर्मत कायम रहे। वो चाहते हैं कि उनका जो एक आइडियोलॉजी, उनकी जो शनाख्त है, उन्हें एक स्टेट के तौर पे माना जाए। उन्हें भी, वो भी इंसान है। ये तो नहीं कि आप सीज कर दें, बंद कर दें उनका खाना पीना, पानी, आना जाना। ये कैसा इंसाफ है? पूरी दुनिया में ऐसा कहीं होता है? वो करके बैठे हुए। और ये लोग एहसान का बदला ऐसे देते हैं अपने मौसमों को कि जनाब आप उसके ऊपर एक हैवी आर्टिलरी के साथ, नेवी के साथ एयर स्ट्राइक्स करें और हैवी बम्बार्टमेंट करें, मासूम बच्चे भी ना छोड़ें, बड़ा बूढ़ा जवान कोई ना, ये करते रहे हैं। तो आज अगर उनके घर के अंदर मिसाइल, रॉकेट गिरे हैं तो उन्हें भी इसका अंदाज़ा हुआ होगा कि लड़ाई क्या होती है, बंदे कैसे मरते हैं। और मेरी माने कि वो जो मासूम बच्चों के मुंह खोल के अंदर फायर करते रहे, उन बच्चों को तो अपनी जूतियों के साथ ठुड्डे मारते रहे। डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ पर आपकी बात को टोकता हूँ। मुझे ये बतलाएं, कन्फ्लिक्ट की जो बुनियादी वजह है वो अल-कुदस है, ज्यूज़ और मुस्लिम्स के दरमियान। आप ये नहीं समझते कि ज्यूज़ का भी अल-कुदस के ऊपर उतना ही हक है जितना मुसलमानों का? तो फिर ये क्यों जंग की तरफ बढ़े हैं? सॉरी, वो तो मुसलमानों का है। मस्जिद अक्सा वो तो एक दीवार आहोजारी है जहाँ वो खड़े होकर अपनी आबाओ अजदाद का या अपनी किस्मत का, अपने मुकद्दरों का रोना रोते रहते हैं। असल तो मुसलमानों का है। वहाँ पर ईसाइयों का भी है, वो भी ऑनरशिप है उनकी, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी इधर है। तो मैं ये सब समझता हूँ कि अगर ये इतने सारे मज़ाहिब उसको क्लेम करते हैं कि वहाँ है, लेकिन मुसलमानों का राइट पहले है, क्योंकि मुसलमान इन शैतानी कौम से, इस बदमाश कौम से पहले के रह रहे हैं। उनका राइट उनसे पहले है, ये बाद में है। ये बदमाशी इनकी आज नहीं है, ये अमेरिका की नाजायज़ औलाद है और ये हरामज़ादा आज से नहीं है, 1943 से है।
آپ کیا یہ بات سمجھتے نہیں ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ فالورز ہیں جھوٹ، جی ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ انہوں نے کو اس وقت بھی اپنے نبی کی بات نہیں مانی تھی، پیغمبر اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغمبر کی بات نہیں مانی تھی، تو پیغمبر علیہ السلام کی بات نہیں مانی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جنگ کرو، اللہ کی خاطر جنگ کرو، تو یہ جناب ادھر سے پیسے لے کے مل گئے. یہ ایسی قوم ہے. وہ جب ان کو پتہ چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ تو اللہ سے کچھ دعا دی انہوں نے کہ اللہ یہ تو یہ کر رہے ہیں، پھر ان کے لیے اللہ نے ان کو اللہ سے ان کو بخشوا دیا، ورنہ ان کی تو جان بخش ویسے ہی یہ ختم ہو جانے تھے. یعنی کہ آپ ان کو سازشی ڈکلیئر کرنا چاہتے یہ ہیں؟ سازشی ہیں، یہ وحشی ہیں، یہ دنونی ہیں، یہ ایول کہتے پھرتے ہیں. لیٹ اس ڈیفائن دی ڈیفینیشن آف ایول. ایول کسے کہتے ہیں؟ اب حق اور سچ میں کون حق پر ہے، کون سچ پر جھوٹ پر ہے؟ یہ ایول ہے. they are mother of evils. they are their children. They are forefathers. Evils are their forefathers. They are not on the right path. They are not on the true path. یہ سب جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے. ان لوگوں نے خود سے یہ کیا. آج اگر اس کی گلی کوچوں میں دست بدستہ حماس لڑ رہا ہے تو یہ ان کو آپ نے 75 سال مارا ہے، ان کو بہت مارا. ان کے بچوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کے نوجوانوں کو جاب نہیں دیا. وہ ان کے پاس کیا ہے؟ بھوک ننگ سے بیچارے بڑی مشکل سے. مجھے آپ کی باتیں سن کے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سارے کا سارا گناہ وہ جیوز کا ہے. جی بالکل. آپ ان کو ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ 100% غلطی پر ہیں. جی جی. اگر وہ 100% غلطی پر ہیں تو کیا UNO ان کے اوپر پابندی کیوں نہیں عائد کرتا؟ کیسا UNO بھی ان کا اپنا بغل بچہ ہے. UNO کو نظر نہیں آتا؟ یہ فوری جب یہ معاملہ ہوا تھا تو 24 گھنٹے کے بعد یہ جنگ رک جانی چاہیے تھی، سیز فائر ہونا چاہیے تھا. اگر UNO اس کا بغل بچہ ہے تو پاکستان پھر اس کا پارٹیسپینٹ کیوں بنا ہوا ہے؟ اس کا پارٹیسپینٹ بنا UNO کا. بات سنیے، من پسند فیصلے ہو جاتے ہیں، من پسند ویٹو ہو جاتے ہیں. کوئی یہ جو جتنے ویٹو جن کو آپ نے رائٹ دے رکھا ہے وہ ویٹو کر دیتے ہیں. اپنی مرضی کے جو مفادات جہاں پہ نہیں ہوتے اس کو ویٹو نہیں کرتے. تو سر آپ دلچسپی نہیں لیتے، وہ بیٹھنا ہی نہیں پسند کرتے، وہ سیکورٹی کونسل کے ایجنڈے پہ نہیں آنا دیتے. وہ بھائی یونائٹڈ نیشن کیا ہے؟ یونائٹڈ نیشن تو خود امریکہ کی انڈر ہینڈ ہے. اس کی کیا وقت ہے؟ اگر وہ چاہتے وہ ان پاور ہوتے. دلیر ہے وہ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن، جس نے آج کھل کے کہا ہے کہ وہ فلسطین کی حمایت کریں گے. اور سب سے پہلے سعودی عرب نے ڈکلیئر کیا، اور پھر شام نے کیا، لبنان نے کیا. اس کے ساتھ آئرش لوگوں کو آپ سلیوٹ کریں، وہ اپنے ملک میں احتجاج کر رہے ہیں. اس کے بعد جناب اسپین ہے، انہوں نے کہا جی امداد نہیں ہم روکیں گے، امداد جاری رہے گی. یہ سیز جو کرنا، ان کی پانی بند کرنا، خوراک بند کرنا، ان کا آنا جانا بند کرنا، اور ایک پورا ایک ایسا ہے کہ کھلی جیل بنا دینا، یہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہے. یہ کسی بھی صورت کسی بھی نہیں، یہ جنگی جرم ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیوز جو یہ UNO کے بغل بچہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اسرائیل اس کا بغل بچہ ہے. اگر یہ اس کا بغل بچہ ہے جی تو فلسطین کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان کے رائٹس کے لیے کس حد تک تقدو کر رہے ہیں، اور آپ UNO سے علیحدگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ دیکھیں، یونائٹڈ نیشن ایک انٹرنیشنل ریکگنائز آرگنائزیشن ہے. اس کا کام کیوں تھا کہ دنیا میں جہاں بھی پھٹے بازی ہو، لڑائیاں ہوں، ان کو رکھوائیں، پیسفل رہیں، لوگوں کو ایکول رائٹس ملیں. جہاں پہ وہ حق خودارادیت کی بات ہو انہیں وہ دلوائیں. کشمیر کے اوپر بھی وہ ایسی پڑی ہوئی قرارداد دیں. آپ کبھی کسی یورپ کا اپنا ملک ہوتا ہے، ایسٹ تیمور کو دیکھ لیں، تھوڑا سا ہوا آسٹریلیا پوری دنیا سے فوجیں آ گئی اور انہوں نے پھڑ کے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. کیوں؟ کہ وہ مسلم نہیں تھے. مسلمان ہونا کوئی جرم نہیں ہے. اور ہندو چینل اب حقائق پہ پردہ ہٹا رہے ہیں. یوٹیوب چینل جو ہیں انہوں نے بڑی اچھی وہ اس کے اوپر انہوں نے ڈاکومنٹری بنائی، انہوں نے بڑا اچھا تبصرہ کیا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ مسلمان ہونا کوئی جرم نہیں ہے، اور اس کو جرم بنایا گیا انٹرنیشنلی. اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ہیٹ کرتے ہیں یہودیوں سے اور ان سے عیسائیوں سے. ہم کیوں ہیٹ کریں گے؟ وہ ہیٹ تو تم لوگوں نے یہودیوں سے خود پیدا کی ہے نا. ہٹلر کو ہیٹ تھی. ہٹلر تو ان کی کمیونٹیوں کو، ان کی مکاریوں کو سمجھتا تھا، تو اس نے اتنے سارے جھوٹ مروائے. کیوں مروائے؟ اس نے کہا میں زندہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کل کو یہ بتا سکے کہ ہٹلر نے کیوں مارے تھے. تو آج ان کی فطرت کا پتہ اب ساری دنیا کا پتہ لگ جانا چاہیے وہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے آپ کو ساری سمجھ آ گئی جیوز کیا ہے، اسرائیل کیا ہے، لیکن UNO کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اسرائیل کو کیا سمجھے. دیکھیں، یہ اندر آپ ابھی 20-25 مقام ایسے ہیں جہاں پہ بڑی گمسان کی دست بدستہ آمنے سامنے لڑائی ہو رہی ہے. حماس کے جنگجو لڑ رہے ہیں اسرائیل فوجیوں کے ساتھ. ان کی اکانومی کا بڑا برا حال ہے. ان کے ایئرپورٹ دیکھ لیں، بجلی کے اوپر روزانہ 11 سے 12 ہزار
لیٹر ڈیزل چاہیے بجلی چلانے کے لیے. بڑے پرابلمز ہیں, وہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی معیشت دھڑم کر کے گر جائے گی. اور یہ جو کرنے جا رہے تھے نا گریٹر مڈل ایسٹ, وہ سب خواب چکنا چور ہو جائیں گے, کیونکہ اب یہ آہستہ آہستہ سارے ملک دیکھ لیں گے کہ اسرائیل کا جو وہ ایک ڈر خوف بنایا ہوا تھا, اس کے غبارے میں سے ہوا پھوں ہو گئی ہے, اڑ گئی ہے, یہ ختم ہو گیا, ساری کہانی ختم ہوگی. کیا ہے وہ اب یہ اتنے اسکائی اسکریپر اور بلڈنگوں کو گرا رہا ہے, سویلین کو مارا جاتا ہے. اتنی اسٹرانگ آرمی, لعنت ہے اسٹرانگ آرمی کے اوپر جو سویلین کے اوپر بمبارڈمنٹ کرے, ایئر اسٹرائک کرے, نیوی کے ذریعے کرے. میں کہتا ہوں وہ جو لڑ رہے ہیں بالکل اچھا کر رہے ہیں, وہ اپنے رائٹ کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ اپنی شناخت کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ اپنے سروائیور کے لیے لڑ رہے ہیں, اپنی لائف کے لیے لڑ رہے ہیں. فلسطین کے حق میں اس وقت آپ کس طرح کا احتجاج کرنا چاہتے ہیں, کون سا احتجاج رپورٹ کرنا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ فوری طور پہ جنگ بندی ہونی چاہیے. وہ جو 1967 کا جو ایک ڈکلیئر ہے, دو ریاستی نظریہ, اس کو مانا جائے. فلسطینیوں کو بھی ایک ریاست بنانی چاہیے, وہ چاہے وہ اپنا اٹانومس بنائیں اور اسرائیل کو بھی اپنا اسٹیٹ بنائے. دونوں کو قبول ہے تاکہ دونوں سکھ کے ساتھ رہیں, امن کے ساتھ رہیں. یہی ایک سلوشن ہے, یہی ایک ایبسلیوٹ سلوشن ہے, ورنہ ایبسلیوٹلی ناٹ امن کبھی نہیں ہوگا. اس ڈیسیژن کو UN میں لیا جائے گا, لیکن آپ UN کے ڈیسیژن کو مانتے ہی نہیں ہیں, تو یہ معاملہ کیسے ریزولو ہوگا؟ یہ یونائٹڈ نیشن جب امریکہ کی مرضی ہوگی تو یونائٹڈ نیشن سے وہ قرارداد پاس ہو جائیں گی, وہ ریزولوشن پاس ہو جائیں گی. اگر امریکہ نہیں چاہے گا, لیکن یہ مفادات کی جنگ ہے. یونائٹڈ نیشن مفادات کے لیے استعمال ہوتا ہے, UNO مفادات کے لیے استعمال ہوتا ہے, سیکورٹی کونسل مفادات کے لیے استعمال ہوتا ہے. دنیا میں اب سارے کام مفادات کے. لیکن سعودی عرب کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں, کنگ سلمان کو, کہ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے, انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ دیا, بڑا بولڈ فیصلہ لیا. انہوں نے کہا جی اب سب ختم, کوئی بات نہیں ہوگی, ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے. اور ایران نے برملا کہا ہے, تو ایران کو بھی سلوٹ کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب میرا میں آپ کو دیکھیں جہاں بات کرنے والی ہوتی ہے وہاں آپ انٹرپٹ کر دیتے ہیں. مجھے آپ نے بلایا تو میرا ویو لیں, میرا اوپینین لیں. ایران, شام اور اس کے بعد یہ جو اپنا لبنان ہے, پھر مصر ہے, انہوں نے کھل کے کہنا شروع کر دیا. اگر اس میں کوئی ملک بھی کود پڑا تو یہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ تل ہے, یہ لڑائی تو اندر تک چلے جانی, یروشلم تک, یہ بہت بڑا پوری یہ پھیل جانی ہے. اس کو روکنا پھر یونائٹڈ نیشن تو کیا امریکہ کے اپنے بس میں نہیں ہونا. آپ یونائٹڈ نیشن سے علیحدگی کیوں نہیں اختیار کرتے اگر وہ یک طرفہ ڈیسیژن لیتی ہے؟ ایسی باتیں کرتے ہیں, کس طرح آپ لیں گے؟ تو یار آپ کے پاس ایک ادارہ موجود ہے, اس ادارے میں امریکہ کا اثر سوکھ ہے. ڈاکٹر صاحب آئی ایم سوری, میں اس بات کو سمجھ نہیں رہا, آپ یہ سمجھتے ہیں میں بتا رہا ہوں, آپ کی فیور میں کبھی ڈیسیژن نہیں دے گی؟ میں آپ کو بتا, وہ دے دیتے ہیں لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اگر امپلیمنٹ نہیں ہوتا, جسٹ ایک یعنی کہ بات ہوتی ہے, تو پھر آپ اس سے علیحدگی کیوں نہیں اختیار کرتے بھائی؟ آپ اس کو چھوڑیں, عرب لیگ ادھر ہی بیٹھی ہے. عرب لیگ کیوں نہیں اپنا اجلاس بلاتی؟ یہ عرب ممالک اس کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ اٹھائیں اس کے سفیر کو بند کریں, ان کے جھنڈے ایمبیسیاں بند کر دیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے, کیا ادھر معصوم بچوں کو مارتا ہوا دیکھتے ہیں؟ کیا ان کی نسل, یہ کلینزنگ جو ہو رہی ہے, ان کی نسل آپ ختم کروا رہے ہیں؟ یہ اس کا تماشا کریں کہ ٹل دا لاسٹ فلسطینی رہ جائے, تب جا کے آپ اٹھیں گے. نہیں, یہ وقت ہے اٹھنے کا.